سب اس جگہ پر اپنے بہت سے صحافی ساتھیوں کی شہادت پر مظاہرے کر چکے ہیں، بہت سے صحافیوں پر حملوں پر احتجاج کر چکے ہیں، اور آج ایک دفعہ پھر ہم ارشد شریف کی شہادت پر یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس تھی اور وہاں پر میں بار بار ارشد شریف کا نام لے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان پر جو بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ تو وہاں پر کچھ جو فورن ڈپلومیٹس تھے اور جو مہمان تھے، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ میں نے 2-3 لوگوں کا نام لیا تھا، ارشد شریف کا بھی نام لیا تھا، صابر شاکر کا بھی نام لیا تھا، عمران ریاض کا بھی نام لیا تھا۔ تو مجھے پوچھ رہے تھے کہ ان کے بارے میں یہ کیوں چلے گئے پاکستان سے، ارشد شریف صاحب، صابر شاکر صاحب کیوں چلے گئے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ان پہ بہت سے مقدمات درج ہو گئے تھے، اس لیے وہ چلے گئے۔ ابھی میں ایک اور کانفرنس سے آ رہا ہوں، تو وہاں پر مجھے ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں کلیگ، وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی ارشد شریف کینیا کیا کرنے گیا تھا؟ میں نے کہا یار آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان میں آپ پر مقدمے قائم ہو جائیں، آپ کو تھریٹ کیے جائیں، آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، آپ یو اے ای میں جائیں، پھر وہاں سے بھی آپ کو ڈرایا دھمکایا جائے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کافی سارے لوگوں سے پتہ کیا، تو آپ کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کینیا جو ہے وہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ اگر پاکستانی پاسپورٹ آپ کے پاس ہو تو آپ کو فری انٹری مل جاتی ہے، وہاں پہ اتنا ویزے کی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ تو اس لیے ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ کینیا گئے تھے۔ اب جہاں تک کینیا کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا ہے، تو وہ کینیا کی پولیس کا جو موقف ہے، اور جو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک باقاعدہ پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے، اور ان کی حکومت کے ترجمان کی طرف سے باقاعدہ ایک بیان بھی جاری کیا گیا جو وہاں کے میڈیا پہ نشر ہوا ہے۔ میں پاکستان کی صحافی برادری کے بحاف پہ کینیا کی پولیس کے موقف کو اور ان کی حکومت کے موقف کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کینیا میں بہت سے صحافیوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، اور کچھ بین الاقوامی صحافی تنظیمیں جو ہیں ان کے جو نمائندے ہیں کینیا میں، انہوں نے بھی ان سے رابطہ کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری بات ہوئی ہے، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز RSF جو ہے، جو ہر سال ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جاری کرتی ہے، ان کا جو نمائندہ ہے کینیا میں، اس کا بھی یہی موقف ہے کہ جو کینیا کی پولیس ہے اس کا جو موقف ہے وہ اس میں پچھلے کئی گھنٹوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا جی کہ ایک بچہ اغوا ہو گیا تھا اور اس بچے کے اغوا کے سلسلے میں ہم ایک گاڑی تلاش کر رہے تھے اور اس گاڑی کا ایک جعلی نمبر پلیٹ تھا، تو اس لیے جناب ہم نے اس پہ حملہ کیا۔ اب ہمیں جو کینیا میں جو صحافی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ریکور ہو چکا ہے۔ جب ارشد شریف پر حملہ ہوا اس وقت تک وہ بچہ ریکور ہو چکا تھا۔ ارشد شریف جس گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ اصلی تھی، وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ جعلی نہیں تھی۔ پھر کینیا کی پولیس جو ہے اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کو ہم نے پہلے روکا، ایک چیک پوسٹ پہ روکا، وہ نہیں رکے تو پھر فائر ہوا ہے۔ یہ موقف بھی غلط نکلا ہے، اس لیے کہ اب جو کینیا کے جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جس جگہ پہ وہ کہتے ہیں ہم نے روکا ہے وہاں پہ کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے سڑک پہ، اور وہ پتھر سڑک رکھے ہو تو آپ ایسے تو نہیں رک جائیں گے نا جب تک کہ آپ کو کوئی روکے نا، تو ان کو روکا ہی نہیں گیا، اور ان کو ایک گولی نہیں ماری گئی، ان پہ 2 گولیاں چلائی گئی۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کینیا کی پولیس کا موقف درست ہے اور وہ ایک سٹولن وہیکل یا ایک مشکوک گاڑی کو روکنا چاہ رہے تھے، تو دنیا جہان میں پروٹوکول ہوتے ہیں، یہاں بھی یہ پولیس والے کھڑے ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے کوئی گاڑی روکنی ہو تو وہ یہ نہیں کرتے کہ گاڑی جو ہے اس کو سیدھا اس کے اندر جو پیسنجر بیٹھا ہوا اس کو گولی مار دی، سیدھی گولی نہیں مار، وہ پہلے اس کے ٹائر پہ گولی مار، تو آپ نے اس کے ٹائر پہ گولی کیوں نہیں ماری، اس کا جواب دیں۔ آپ فرض کریں کہ چیک پوسٹ پہ ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی ہے، وہ بھگا کے لے گا، تو آپ نے ڈرائیور کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ تو یہ سارے سوالات ہیں جن کا ہمیں جواب چاہیے، اور یہ جواب ہمیں اسی صورت میں ملے گا کہ اگر اس واقعے کی تھورو انویسٹیگیشن ہو، جیسا کہ شعیب شاہین صاحب نے
اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے باقاعدہ ایک بیان جاری کر کے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. ہم ان کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں. اس معاملے کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ انکوائری چلتی رہے گی. میرے پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس پہ بھی سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا ایک انکوائری کمیشن بنا تھا. اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی, لیکن پھر بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن اس پہ بنایا جائے. ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ 2-3 دن تک ہنگامہ ہوگا, کچھ مظاہرے ہوں گے, مطالبے ہوں گے, قراردادیں پاس ہوگی, معاملہ ختم ہو جائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں اس معاملے میں ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ پچھلے 2-3 گھنٹے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ کچھ جو انٹرنیشنل میڈیا باڈیز ہیں انہوں نے ایک جوائنٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانے کے بارے میں غور کرنا نہیں شروع کیا, انہوں نے بنا بھی دیا. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا, لیکن یہ جو انٹرنیشنل میڈیا باڈیز ہیں, میڈیا رائٹس باڈیز ہیں, ان کے نمائندے کینیا میں موجود ہیں. اور کینیا میں وہ جو لوگ ہیں جو اس فیکٹ فائنڈنگ مشن میں شامل کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے جرنلسٹ ہیں. اور وہ جرنلسٹ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کنکلوژن تو نکالیں گے نا, اور وہ کوئی نہ کوئی رپورٹ بنا کے تو لے کے آئیں گے. اس میں 1 ہفتہ لگتا ہے, 10 دن لگتے ہیں, 15 دن لگتے ہیں. تو اب فیصلہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کر لے کہ آپ اگر جلد از جلد جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے, جلد از جلد اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے, تو اگر ایک غیر ملکی جو فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے اس کی رپورٹ آ گئی تو پھر جو اس رپورٹ میں لکھا ہوگا وہی سچ ہوگا, ہم پھر اسی کو سچ سمجھیں گے. لہٰذا جتنی جلدی ہو سکتا ہے, ایز سون ایز پاسبل, آپ اس معاملے کی ایک جوڈیشل انکوائری آرڈر کریں. اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں, صحافتی تنظیمیں ہیں اور ارشد شریف شہید کی جو فیملی ہے, ان کو اعتماد میں لے کے اس جوڈیشل کمیشن کے ممبران کا اعلان کریں اور اس کا ایک ٹائم فریم مقرر کیا جائے کہ اس ٹائم فریم میں وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اپنی انکوائری رپورٹ کو سامنے لائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, جو سچ ہے وہ کبھی چھپا نہیں رہتا اور کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے گا. مجھے یہ پتہ ہے ارشد شریف صاحب سے میری آخری ملاقات جو ہے وہ ARY کے دفتر میں ہوئی تھی. وہاں پہ کاشف عباسی صاحب بھی تھے, وسیم بدامی صاحب بھی تھے. تو جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو جو لاحق خطرات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے انفارمیشن کافی سارے لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہے. تو وہ انفارمیشن بھی سامنے آ سکتی ہے, تو اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. ہم کسی کے ساتھ ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, اور ہم اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے, کچھ لوگ اب سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ارشد شریف جو ہے وہ اس کے نام پہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. تو ہم تو صحافی ہیں, ہمارا تو کوئی سیاسی موقف نہیں ہے. میں نے تو کل بھی جو تقریر تھی آسما جہاں کی کانفرنس میں, اس میں کہا کہ عمران خان کے دور میں بھی ہم مظاہرے کر رہے تھے, عمران خان کے دور میں بھی میڈیا پر پابندیاں تھیں, اور اب اس سے زیادہ پابندیاں ہیں, اس سے زیادہ پابندیاں ہیں. تو جو حکومت پاکستان ہے وہ اگر سمجھتی ہے کہ ہم غلط ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا پر پابندیاں ہیں اور دوبارہ غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے, تو بتائے کہ ارشد شریف نے پاکستان کیوں چھوڑا, صابر شاکر نے پاکستان کیوں چھوڑا, ان پہ مقدمے کیوں قائم ہوئے, انہوں نے دبئی میں پناہ لی, دبئی سے ان کو کیوں نکالا گیا, وہاں سے وہ کینیا کیوں گئے. ان سارے سوالات کا آپ جواب دے دیں. کچھ سوالات کا جواب حکومت پاکستان نے دینا ہے, کچھ سوالات کا جواب کینیا کی پولیس نے دینا ہے, اور یہ جوابات جو ہیں جب تک ہمیں نہیں ملیں گے ہم خاموش نہیں رہیں گے. آپ کو پتہ چلا کہ گاڑی میں اور کون کون لوگ تھے ارشد شریف کے علاوہ؟ یہ بھائی ایک تقریب ہو رہی ہے, آپ کو ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ سینئر صحافی شکیل احمد صاحب یہاں پر موجود. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال کریں.